کوئی نیک نہیں ہے. ہم میں سے کوئی نیک ہے؟ بتائیں جی ذرا اپنے ہاتھ کھڑا کریں جو نیک ہے. اس جہان میں، اس دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے، ایک بھی نہیں. یسوع کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں؟ یسوع نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا؟ نیک تو ہے کوئی نہیں، اس جہان میں کوئی نیک نہیں ہے. کیا سبب ہے کہ نیک نہیں ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کا جو گناہ ہے وہ معروف گناہ ہے. وہ شروع سے لے کر جب ہم پیدا ہی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ہم شروع سے گناہ گار ہوتے ہیں، اسی لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، بپتسمہ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن لکھا ہے کہ تمہاری نیکیاں کیا ہیں؟ گندے لباس کی مانند ہے. یسوع نے کہا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہم مرحوم ہیں. جلال سے، کیونکہ آدم اور حوا پہلے جلالی تھے، لیکن جب گناہ کیا پھر جسمانی ہو گیا. جلال ان سے چلا گیا، جلال ان کے پاس سے کھس گیا، اب وہ جسمانی تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کسی نے نہیں کہا دنیا میں یا آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے کسی نے کہا کہ مجھے یہ جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان. آواز نہیں آ میرا خیال میں کہا نہیں بول رہا، ذرا اور زور نہ بولا. یسوع نے کہا مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان دینے کا بھی اختیار. اس کے پاس اختیار ہے. کوئی اور شخص دنیا میں کسی نے ایسا کیا ہو کہ جس نے کہا ہو کہ میرے پاس اختیار ہے، میں جان دے گا اور جان واپس لے لوں گا؟ کسی کے پاس. آپ نے دیکھا ہو جتنی دنیا مر گئی ہے، کوئی اپنی قدرت سے زندہ ہوا ہے؟ آج تک کوئی زندہ دیکھا ہوا؟ صرف یسوع نے جن کو زندہ کیا تھا وہی زندہ ہوئے تھے. اس کے بعد نبیوں پیغمبروں نے، لیکن وہ پھر مر گئے. ان کو دوبارہ مرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ مرنے کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے فرمایا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. یسوع مسیح نے فرمایا، ایک حوالہ ذرا دیکھیں، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 8 میں ہے. یوحنا کی انجیل 10واں باب اس کی 8 میں ہے. ایک آیت خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں. ہاللیلویا. کس کو مل گیا؟ جس کو مل گیا پڑھ دے ذرا خوبصورتی سے. 10واں باب 8 میں ہے. ایک آیت. ہاللیلویا. یسوع نے کہا جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ سب چور اور کتنے لفظ یسوع نے بولے. یسوع کہتا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں سب چور اور ڈاکو ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہمیں خدا کا پاک کلام یہ واضح کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو سدھارنا ہے. ہم کیا چور اور ڈاکو تو نہیں؟ کیا چوری کرتے ہیں؟ یہ ہماری چوری ہے کہ ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے، خدا کی آواز کو نہیں سنتے، خدا کے گھر میں نہیں جاتے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہے اور سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے. تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ آدم کے گناہ کے سبب سے یہ گناہ دنیا میں پھیل گیا. یہ وہی گناہ جو اس نے چوری کی تھی. آدم نے چوری کی تھی. مائی ہوا اور آدم نے کیا کیا تھا؟ یہ چوری کی تھی. خدا نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن اس نے پھر توڑ کر کھا لیا. انہوں نے کہا خدا گڑا میں بہتر، لیکن خدا دیکھ رہا، خدا جانتا تھا. وہ تو اصل سے جانتا تھا. جب آدم کو بنایا تو اس وقت وہ جانتا تھا کہ اس انسان نے یہ کام کرنا ہے. اسی لیے کلام میں لکھا اس نے ابتدا میں ہی ہماری خاطر قربان دے دی. ابتدا میں وہ ہماری خاطر قربان ہوا. تو یہ جو چور ہیں یہ آدم اور حوا کے سبب سے ہم چور بن گئے، کیونکہ انہوں نے، خدا نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا اور انہوں نے کھایا. تو
बहन भाइयों, दाऊद भी कहता है मैनू विच गुनाह दे, ऊंची आवाज में दाऊद क्या कहता है, मैनू विच गुनाह दे। कहता है मुझे वो बादशाह है, नबी है, वो भी कहता है कि ये मैंने भी गुनाह में पैदा हूं, और बहुत बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए दाऊद से। दाऊद बादशाह था, ये नहीं कि वो बहुत खुदा से जुड़ा हुआ था, उसकी जिंदगी में भी गुनाह थे, बहुत बड़े बड़े गुनाह थे, लेकिन खुदा ने उसको मुआफ कर दिया। हमारा खुदा मुआफ कर देता है, वो मुआफ करने की कुदरत रखता है। किसी शख्स ने, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या करूंगा, किसी ने कहा नहीं, कोई हो भी नहीं सकता, और ऐसा कहो भी नहीं सकते, क्योंकि यीशु सिर्फ खुदा का बेटा है, उसके पास इख्तियार था। कलाम खुदा में लिखा मत्ती सूर की अंजील उसका 28वां बाब 6वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मेरे पास है, मुझे दिया गया। तो अजीज बहन भाइयों, मैंने ये अपनी खिदमत का इसलिए बताया कि खुदा ने मुझे अपने काम और अपने जलाल के लिए जिंदा रखा है, और मैंने उसकी अगर मर्जी को ना माना तो मौत वाक़या हो सकती है, मर सकता हूं। क्योंकि जो कोई खुदा के हुक्म से दूर हो जाता, उसका हुक्म को नहीं मानता, तो यकीनन गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। तो फिर मरना है, जब कोई गुनाह करेगा गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन बड़ा हमारा खुदा रहमती है, वो मुआफ कर देने वाला खुदा है, उसने माफ किया, और मैं आज आपके सामने खुदा की खिदमत, खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ। खुदा सबको बड़ी